اس کے لیے میں حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رشادی زیدت معالیم سے گزارش کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.
صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. تھوڑا سب ساتھی درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. صدق اللہ العظیم. حضرت یہاں لائی، ادھر تشریف لائی، بلا جھجک بیٹھ سکتے ہیں آپ، ایسا کوئی پریشانی نہ تو ذرا کھمبے کس طرف. نصیر صاحب بھی، آپ بھی کرسی لیجیے. اور ایک کرسی، اور ایک کرسی، اور ایک کرسی. توجہ اس طرف. درود پاک سے بات اس لیے شروع کی جاتی ہے کہ 3 مرتبہ درود پڑھنے تک دل کی توجہ ہو جائے، دل کی توجہ حاصل ہو جائے. جب تک دل کی توجہ حاصل نہیں ہوگی، چاہے وہ بات کتنی ہی عمدہ کیوں نہ ہو، سمجھ میں نہیں آتی، ذہن میں نہیں بڑھتی. موسلا دھار بارش برس رہی ہے اور پانی کا ٹب یا بالٹی اوندھی پڑی ہوئی ہے، تو کتنا پانی آئے گا؟ ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا. تو بہرحال دل کا دروازہ کھلا رہنا ہے، توجہ حاصل ہونا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح بات کہنے، سننے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بندے، تمہارے پاس جتنا بھی ہے، سونے کی شکل میں، زمین کی شکل میں، پیسوں کی شکل میں، عزت کی شکل میں، جو بھی ہے تمہارے پاس، ایک نہ ایک دن فنا ہونا. ایک نہ ایک دن. ماں کے پیر میں پائل ہے، بیٹیاں غسل کب تک نہیں دیتے؟ پہلے زمانے میں موٹے موٹے کڑے ڈالتے تھے، اب میدان شہر میں پتلے پتلے پائل. گاؤں میں آج بھی 20 سیر کے جو اتنے موٹے کڑے ڈالتے. جب تک بیٹی اس کو نہ نکالے اس وقت تک غسل نہیں دیتی. پہلے زمانے میں تو خیر لوگ سونے کے دانت چڑھاتے تھے، اب تو پالش بھی چڑھانا مشکل ہے. تو اس بیٹے بھی اس وقت تک غسل نہیں دیتے تھے جب تک کہ جھڑا کے نہ لیں. تو ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو جتنا تمہارے پاس جو بھی ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہوگا. وما عند اللہ باق. اور اللہ رب العزت کے پاس جو نعمتیں اللہ نے جو رکھی ہیں بندوں کے لیے، وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی. کیوں اللہ کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، تو اللہ کی نعمتیں بھی ہمیشہ. ہم چونکہ ناقص ہیں تو ہماری ہر چیز ناقص. ہم ناقص ہیں، کچھ دن کے بعد آنکھ نظر نہیں آتا تو چشمہ لگانا پڑے گا. جی، دانت کمزور ہو گئے، جھڑ گئے تو چوکڑا لگانا پڑے گا. جی، ایک زمانہ تھا نیچے سجدہ کرتے تھے زمین پہ، اب ایسا آ گیا کہ کرسی کے بغیر نہیں کر سکتے. یعنی کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ زمین پر سجدہ کرنے کا وقت ختم ہو گیا. اور ایک وقت ہوگا جو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنے کا بھی وقت ختم ہو جائے.
اللہ ہم سب کو نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی میں سے آج ایک مضمون ہے حضرت کا، جو مال اللہ کے دین میں استعمال ہوگا وہی ہمارے کام آئے گا۔ اور سے قریب پیچھے بہت سارے ساتھی، کیا مضمون ہے بولیے؟ جو مال اللہ کے لیے استعمال ہوگا وہی دنیا میں سب سے بہترین تحفہ کون سا ہے؟ سب سے عمدہ تحفہ وہ جو ایک امتی اپنے نبی کو دے، اور یہ زیادہ موقع اللہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا۔ اپنی ساری دولت کس کے لیے قربان کر دیا؟ اس لیے کہ شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خصوصاً شادی کے بعد چند دن اس کے بعد بعثت کے بعد تو جو ہے تجارت بھی بند ہو گیا۔ پھر حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال دے دیا۔ اب بعض غیر مسلموں کی وجہ سے ہمارے بھی بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بیوی کی دولت کھا رہے تھے۔ غیر مسلموں نے اعتراض کیا، چونکہ ہمارے بچوں کا ذہن نہیں بنا تو ہمارے بچے بھی کیا ہوئے؟ تیار ہوئے، بولنے لگے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کا مال نہیں کھا رہے تھے، بلکہ ایک امتیہ نے اپنے نبی پر پورا مال قربان کر دیا، وہ استعمال ہو رہا تھا۔ تو دنیا میں سب سے بہترین تحفہ کون سا ہے؟ ایک امتی اپنے نبی کو دے۔ جو مال اللہ کے دین میں استعمال ہوگا وہی ہمارے کام آئے گا، وہی ہماری دولت اور وہی ہماری پونجی ہے، اور یہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ باقی جو کھایا فنا ہو گیا، جو پہنا ختم ہو گیا، لیکن جو اللہ پر فدا ہوا، جس سے اللہ کا دین پھیلا، یہ سب باقی رہے گا، ہوگا۔ اسی طرح جن لوگوں نے اپنی جوانی اللہ پر فدا کی وہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ وہ مقدمہ ہے یا نتیجہ؟ صغرا ہے یا کبرا؟ جو مال اللہ کے دین میں خرچ ہوا سب سے عمدہ مال، زندگی کا خصوصاً جوانی کا جو حصہ اللہ کے دین پر استعمال ہوا وہی سب سے زندگی کا بہترین۔ جو بندہ اپنی جوانی سے عبادت کرتا رہا، اللہ بوڑھے ہونے کے بعد بھی اس کے دل کو جوان رکھے گا، اگرچہ کہ جسم بوڑھا ہو۔ اگرچہ کہ آج جو حضرات جو اہتمام کرتے ہیں تہجد کا، فجر کا، ذکر کا، نمازوں کا، یہ ان کے ماں باپ کی محنت کی برکت، اللہ ان سب کو جزائے خیر۔ آج جو بھی بچے جو نمازوں کی ترتیب پر جو جڑے ہوئے ہیں، یہ کس کا صدقہ ہے؟ آج جو بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں کہ ماں باپ نمازی نہیں، ماں باپ نمازی دین پر اس لیے نہیں ہے کہ ماں باپ دیندار نہیں۔ ہم جو ہے ماڈرن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بچے کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، یہ آج کے زمانے کا ظلم ہے۔ نہیں، آپ جانتے ہیں کہ دین میں کامیابی ہے، دینداری میں کامیابی ہے، آپ اپنے بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں لیکن خود ماڈرن ہے، ڈسکو ہے۔ جو چیز حقی، جیسا بچہ سگریٹ پینا شروع کر دیا، باپ کو معلوم ہوا تو باپ ایک دن بٹھا کے سمجھا رہا، بیٹا سگریٹ پینا بہت بری چیز ہے۔ پھر آپ پی رہے نا، میں پی کے برباد ہوا، آپ مت پیو۔ جب آپ جانتے ہیں کہ بربادی ہے اس میں تو پھر کیوں پی رہے بھائی؟ کیا بولتے متن صاحب؟ اچھا، تو جس سے اللہ کا دین پھیلا۔ اچھا، اسی طرح جن لوگوں نے اپنی جوانی اللہ پر فدا کی ہو وہ ہمیشہ باقی رہے گی، مرتے دم تک اس کو اپنے اندر جوانی محسوس کرے گا۔ دیکھ، بڑھاپا ہو جائے گا، بال سفید ہوں گے لیکن دل میں جوانی باقی رہے گی۔ یہ کس کو دیں گے اللہ؟ جوانی سے۔ اور جوانی میں توبہ کرنا کیا ہے؟ توبہ کردن در جوانی شیوئے پیغمبر است، فارسی کا ایک شعر ہے۔ جوانی میں توبہ کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ سب ڈھیلا ڈھیلا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، جی اب توبہ کر رہے ہیں، یہ بھی قابل قبول ہے
لیکن جوانی کی توبہ ہے نا بھی. وہ خوش نصیب احباب جب سب لوگ ننگے کھڑے ہوں گے اپنا حساب دینے کے لیے، اللہ رب العزت اس موقع پر 7 قسم کے لوگوں کو اپنا عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اس میں سے وہ نوجوان بھی ہے جس کی جوانی کس میں گزری؟ اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی غداری میں نہیں. جی آج کیا حال ہے؟ فون نے سب کو تباہ کر دیا، چاہے وہ جوان ہو، ادھیڑ ہو، بوڑھا، الا ماشاء اللہ جو بچا ہوا ہے وہ بچا ہوا ہے. جی بھرے مجمع میں بھی بچا ہوا ہے، تنہائی میں بچا ہوا ہے. جس کا دل نہیں بنا، جس کا ذہن نہیں بنا، وہ بھرے مجمع میں بھی بچا ہوا نہیں ہے، بڑی عمر میں بھی بچا ہوا نہیں. اصل کمال یہ ہے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. اچھا، کیونکہ وہ جوانی اللہ پر فدا ہو کر باقی ہو گئی ہے، لہذا غیر فانی جوانی اگر چاہتے ہو تو اللہ پر فدا کر دو. اگر چاہتے ہو کہ ہمارا دل کبھی فنا نہ ہو تو اللہ پر فدا کر دو. سب سے آسان. جیسا کہ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ برکتہ، خیر حضرت کا نام نامی آیا تو ہمارے پچھلے کشمیر کے سفر میں حضرت تھانہ بھون بھی جانے کا موقع ہوا. آج بھی جنگل میں ہے حضرت کے مزار، آج بھی. تو 100 سال پہلے کیا عالم ہوگا. اسٹیشن بالکل ریلوے اسٹیشن قریب ہے. جی تو آج بھی حضرت کے مزار پر وہی جلال ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ، یعنی اچھے بھی حضرت کے مزار پر جب جاتے نا تو ایک قسم کا رعب ان کے دل پر طاری ہوتا ہے. جیسا کہ کسی بندے نے کہا دنیا کے بادشاہ سروں پر حکومت کرتے ہیں اور اہل اللہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں. اللہ ان نیک بندوں کے صدقے میں، جیسا کہ کسی اللہ والے کے مزار پر جاؤ تو کیا دعا کرنا ہے؟ ایک تو مثال ثواب کرنا ہے، دعائے مغفرت کرنا ہے. دوسرا یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ اس صاحب قبر کو آپ نے دنیا میں جو علمی کمالات، نورانی کمالات آپ نے جو عطا فرمائے تھے، اللہ میرے اندر بھی منتقل فرمائیے. میرے اندر بھی کسی اللہ والے پرہیزگار بندے کی قبر کی اگر زیارت ہو تو دعا اس طرح کرنا. اگر چاہتے ہو کہ میری زندگی غیر فانی ہو جائے تو اللہ پر فدا ہو جاؤ. اس کی دلیل کیا ہے؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ فنا ہو کر رہے گا، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمیشہ باقی. جو کچھ تمہارے پاس ہے سب ختم ہو جائے گا. جو کچھ تم نے اللہ کے پاس بھیج دیا، اپنا مال، اپنی جوانی، اپنی زندگی اللہ پر فدا کر دی، سب غیر فانی ہے، ہمیشہ باقی رہے گا. اللہ باقی ہے، لہذا جو اللہ کے قریب ہو، اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ باقی باللہ ہوتا ہے. باقی ایک شخصیت گزری ہے، باقی باللہ. اب جوانی کو اللہ پر کیسے فدا کریں؟ سوال یہی. دل میں جو خواہش پیدا ہو اور اللہ اس خواہش سے راضی نہ ہو تو اس خواہش کو توڑ دو. جی خواہش پیدا ہو رہی کسی کو دیکھنے کی، کسی نامحرم کو دیکھنے کی، خواہش پیدا ہو رہی فون کھول کے ننگے تصاویر کو دیکھنے کی، خواہش پیدا ہو رہی کسی کی غیبت کرنے کی، خواہش پیدا ہو رہی کسی کو ذلیل تذلیل کرنے کی. تو کیا کرو؟ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو دل میں جو گناہ کی خواہشات پیدا ہوں اس کو توڑ دو اور اللہ کے حکم کو نہ توڑو، اور اس کی مشق کسی اللہ والی کی صحبت اور اس سے اصلاحی تعلق سے نصیب کرے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. حضرت کے اقوال میں سے دوسرا قول ہے قلب کی زندگی اور مردگی کی دلیل. یعنی دل زندہ ہے یا دل مردہ ہے. اس سے پہلے آپ حضرات کو سنایا گیا تھا قلب میت، قلب مریض، قلب سلیم، الا من اتى اللہ بقلب سلیم. تو قلب سلیم، قلب مریض، قلب میت.
دل کا اللہ کی یاد سے گھبرانا اور حسینوں سے لگنا اور حسینوں کے عشق میں مبتلا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ حسین چہرے دیکھنے کو دل چاہ رہا، لیکن اللہ کی یاد میں لگے رہنا کو دل نہیں چاہ رہا، تو کس کی علامت ہے؟ جیسا کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کسی بندے کا انتقال ہو جائے، کب مرا ہے نہیں پتہ چلتا ہے، تو بعض ماہرین ایسا آنکھ کھول کے دیدے کو دیکھ کر پہچانتے کتنی دیر ہوا۔ کیسا؟ ہمارے جمیل صاحب بھی بیٹھے ہیں، غالباً جس کو انگلش میں ڈائلیٹ کہتے ہیں نا، دیدے کو دیکھ کر پہچان۔ بعض ماہرین دیدے کو دیکھ کر بولتے ہیں کہ انتقال ہو کے کتنے گھنٹے ہوئے۔ تو اسی طرح اہل اللہ بھی پہچانتے ہیں کہ اس کا دل مرا ہوا ہے کہ زندہ۔ آج بھی ماشاءاللہ ایسے اللہ والے ہیں، سامنے جا کر بیٹھیے ہماری اسکیننگ ہو جائے، ہم کتنے پانی میں ہیں بول دیتے، پہچان لیتے، لیکن یہ اور بات ہے کہ بولتے نہیں۔ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی گئے تھے ایک اللہ والے کے پاس، حضرت پیر صاحب کے خلیفہ مجاز ہیں، تمل ناڈو کے حضرت، بیٹھے، کہا کہ خیر خیریت پوچھے، کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کیجیے، تو حضرت سر پہ ہاتھ رکھی، تو بولے ارے اندر عورتوں کا اجتماع ہے، اندر عورتوں کا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کو ایک ان کے مرید تھے حضرت کے، لیکن ابھی خلافت نہیں ملی تھی، تو بہو کے انتقال پر بڑے افسوس کے الفاظ لکھے تھے، ایک خط لکھا، 2 خط لکھے۔ اس زمانے میں تو خط کا سلسلہ، بیچاری بہت تڑپتی تھی، بہت کمزور تھی، دعا کیجیے۔ تو وہ جو خط لکھے تھے آج بھی وہ خطوط ہیں، النور ایک کتاب، اس میں حضرت نے اس خط میں اس تحریر کو راؤنڈ آف کر کے بازو لکھا، اس جملے سے مجھے پتا چلتا ہے کہ آپ کا اپنی بہو کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، لیکن شاید ہم جیسے ہوتے تو ہیرا پھیری کرتے تھے، صحیح نیت کے ساتھ آئے تھے اپنی اصلاح کے لیے، تو حضرت سے یہ کہا کہ حضرت آپ نے جو فرمایا بجا فرمایا، یعنی کوئی غلط کام تو نہیں ہوا، لیکن دل بار بار مائل ہوتا تھا بہو کی طرف، دل بار بار۔ تو آج بھی ایسے ہزاروں اللہ والے ہیں، ہم سامنے بیٹھتے ہی ہماری حالت پہچان لیں، کبھی مثال دے کر سمجھاتے ہیں، مثال دوسروں کی دے رہے ہیں لیکن حقیقت میں اشارہ ہماری طرف رہتا ہے۔ دیکھ، یہ دل منور ہونے کے بعد اللہ چیز دیتے، اسی لیے حکم ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کو نفس میں مطمئنہ بنا لیا، اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جنت میں جانے سے پہلے میرے نیک بندوں سے ملاقات کرو، پھر جنت میں جاؤ۔ اہل اللہ کی جو قدر و قیمت ہے، صاحب دل کی جو قدر و قیمت ہے، اللہ وہاں بھی ارشاد فرمائیں گے پہلے میرے بندوں سے فدخلی فی عبادی، پھر واؤ کے ساتھ ہے، میں اسے ہمیشہ عرض کرتا ہوں، واؤ کا جملہ بعض مرتبہ مراتب کو بلند کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دونوں جملوں میں فرق، دونوں جملوں میں فصل لانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وادخلی جنتی، اس کے بعد جنت میں جاؤ۔ اچھا، تو حضرت کیا فرماتے ہیں؟ دل کا اللہ کی یاد سے گھبرانا اور حسینوں سے لگنا اور حسینوں کے عشق میں مبتلا ہونا دلیل اس بات کی ہے کہ دل مردہ ہو چکا ہے، اسی لیے مردوں پر مائل ہو رہا ہے، اسی لیے مردوں پر مائل ہو رہا ہے۔ مردوں یعنی انسان جو مردہ ہوگا، جو ذات ہمیشہ باقی ہے اس کے عشق میں مبتلا نہیں ہے، جو ذات فنا ہونے والی ہے، مردہ ہونے والی ہے، اس پر ہمارا دل کیا ہے؟ مائل ہے۔ ہر جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، پھر سنیے، ہر جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے، باز باز کے ساتھ اڑتا ہے، تم اگر مردہ نہ ہوتے تو مردوں کی طرف مائل نہ ہوتے۔
مرنے والوں کے عشق سے محفوظ رہتے، اگر زندہ ہوتے تو اللہ تعالی پر مرتے جو زندہ حقیقی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حیون کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے بس کیا، بس زندہ تو آپ بھی ہیں۔ اور معلوم تو ہونا آیت الکرسی روز پڑھ رہے ہیں، کیا بات ہے صدیقی صاحب؟ الحیون کہتے ہیں اس ذات کو جو خود زندہ ہے دوسروں کو زندگی دیتا، جو خود زندہ ہے۔ القیوم جو خود قائم ہے دوسروں کو قیام بخشتا ہے۔ آج ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں تو کس کا احسان ہے؟ اگر زندہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ پر مرتے جو زندگی حقیقی ہے۔ اگر زندگی چاہتے ہو تو اللہ پر مرنا سیکھ لو جی، پھر کیا ہوگا؟ جی اٹھو گے، ہر لمحہ ایک حیات نو عطا ہوگی، جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہو۔ اور ایک سنیے، لذت ظاہری، لذت باطنی، خوشبو لگائے یہ لذت ظاہری، اچھا کپڑا پہنے لذت، اچھا ناشتہ کیے لذت ظاہری، لذت باطنی بھی اللہ رب العزت عطا فرماتے۔ جیسا کہ ایک لڑکی جا رہی تھی، بہت خوبصورت تھی، دل چاہ رہا تھا، اندر داعیہ پیدا ہو رہا تھا جی، نفس کہہ رہا تھا کہ جلدی جاری دیکھ لو، پھر دوبارہ نہیں آتی ہوں جی، دوبارہ نہیں آتی، دیکھ لو۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، داعیہ ہونے کے باوجود اگر اپنی نظروں کو بچا لو گے تو اس وقت اللہ لذت باطنی عطا فرماتا۔ کیا لذت؟ نقد، ادھار نہیں، ایمان کی حلاوت اور چاشنی عطا فرماتے۔ دوسرا نقد انعام، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جاؤ گے۔ اچھا، جو بندہ اپنی نظروں کو کنٹرول نہیں کرتا، قبر میں سزا ہے، حشر میں سزا ہے۔ دنیا کی نقد سزا یہ ہے کہ کوشش کے باوجود کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ 10 وہ اعمال کی جس کی وجہ سے بری موت آتی ہے، اس میں سے یہ بھی ہے اپنی نظروں کا کنٹرول نہ کرنا۔ نظریں کنٹرول اس لیے نہیں ہے کہ جذبات کنٹرول نہیں ہے۔ بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، لیکن اب بھی گھور رہے جی۔ ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے۔ ہماری تقریریں، ہمارے وعظ اور نصائح اکثر اس لیے ناکام ہوتے ہیں، ہم بولنے والا اور سننے والے یہ سمجھ کر بولتا، یہ سمجھ کر سنتے ہیں مولانا جو کچھ کے بول رہے یہ تو بگڑے ہوئے لوگوں کے واسطے، اس کے واسطے بگڑے ہوئے۔ ہم کیا ہے؟ ماشاء اللہ اتنی بار حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے جی، اور بال بھی سفید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بولے سفید بال والا دعا کرتا ہے تو واپس لے کرتا ہوں، مجھے سزا دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ لیکن کب؟ ان چیزوں سے گزرنے کے بعد جی، کیا بول رہا تھا میں؟ بگڑے ہوئے لوگ، ہم تو بس بریکٹ میں ہیں جی۔ ہر بندہ یہ سوچے کہ جو کچھ کے بولا جا رہا، بولنے والا بھی سوچے کہ میں اصلاح کا محتاج ہوں، اور سننے والے سمجھے کہ میرے لیے بولا جا رہا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اقوال ذری میں سے یہ بھی ہے، حضرت فرماتے ہیں اعمال میں جس عمل میں میں زیادہ کمزور رہتا ہوں اس کو زیادہ بولتا ہوں، جو عمل میں میری کوتاہی ہے میں اس کو زیادہ بولنے کی اس لیے کوشش کرتا ہوں تاکہ بولتے بولتے میں درست ہو جاؤں۔ یہ نفس کو رگڑنے کے بعد جب منور ہوتا نہیں، اس وقت یہ سارے احساسات۔ اچھا،
تو لذت باطنی بات ختم کریں گے انشاءاللہ. جو اللہ کی خوشی کو آگے رکھتا ہے اور اپنی خوشی کو آگ لگاتا ہے، جو اللہ کی خوشی کو آگے رکھتا ہے اور اپنی خوشی کو آگ لگاتا ہے، اس کے قلب کو اللہ تعالیٰ ایسی خوشی، ایسا مزہ، ایسا پیار دیتا ہے کہ وہ دل ہی جانتا، محسوس کرتا ہے دل. دوسروں کو اس کی خبر نہیں ہوتی. بھئی دوسروں کو تو بھی بہت اچھا ہے نا، ہوئے تو پھر نفس بگڑتا، ہوئے تو پھر ایک جگہ پہ آپ گئے شام کے موقع پر، 3 گھنٹے ہوئے کرنٹ گیا، لائٹ چلی گئی تھی، کتنے گھنٹے ہوئے؟ اب آپ قدم رکھتے ہی کرنٹ آ گیا. آپ کیا بولتے شاکر؟ قدم رکھتے ہی آپ لائٹ آ گئی تو دوسرے کیا سمجھتے الگ چیز، اپنے دل میں کیا آتا ہے دیکھ. ارے صحیح بول رہا ہوں غلط بول؟ حالانکہ بجلی کا جانا بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، آنا بھی. اتنا کمزور ہے ہمارا دل، اتنا کمزور ہے. اب صحابہ کی مثال سنیے. گھوڑے پر بیٹھ رہے تھے، گھوڑا شرارت کرنے لگا، فوراً سمجھتے تھے کہ آج مجھ سے کچھ گناہ ہوگا، آج مجھ سے. گھر گئے، بیوی ہمیشہ میٹھے انداز میں بات کرتی تھی، سخت لہجہ استعمال کیا تو سمجھ گئے کہ آج مجھ سے کچھ گناہ. 2 مثالیں دیا ہوں میں آپ. اچھا، تو دوسروں کی اس کی خبر نہیں ہوتی. اب کوئی کہے کہ بھی دوسروں کو کیوں نہیں معلوم ہوتا؟ بہت اچھا آنا بھی معلوم ہے، میں اللہ والا ہوں. تو جواب یہ ہے کہ پھر امتحان نہیں رہتا. امتحان پرچہ آؤٹ ہو جاتا ہے، پیپر لیک ہو جاتا ہے، اور پرچہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر امتحان دوبارہ ہوتا ہے، پھر راؤ. اللہ تعالیٰ عالم امتحان کے پرچوں کے آؤٹ ہونے نہیں چاہتے. اللہ رب العزت عاشقوں کے دل میں مزہ گھول دیتے. اسی لیے آج بھی جو اس کو سمجھ میں نہیں آتا، حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ اور دیگر اکابرین رات بھر پڑھتے تھے، ایک قرآن پڑھتے تھے جی. اب لوگ بولتے رہے کیا گیسس نہیں آتی تھی، ایسیڈیٹی نہیں تھی، ان کو وضو نہیں توڑتا تھا. یہ وہ کہتا ہے جو کبھی اس عبادت کی لذت حاصل نہیں کی. عبادت کی لذت حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے کے متعلق ہے کہ مکے سے مدینہ منورہ جانے تک عام طور پر آپ 10 پارے سے زیادہ پڑھ لیتے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں سورہ یاسین تک پڑھنا نہیں ہوتا. ویڈیوگرافی چل رہی، پہاڑوں کی لے رہے جی. اب کشمیر سفر میں ہمارے ساتھ 2 ایسے بندے تھے، میں سمجھتا ہوں کم سے کم 1,500 تصویریں لیا ہوں. سیب کے جھاڑ کے پاس ایک، انار کے جھاڑ کے پاس ایک. عجیب طبیعت ایسی کوفت ہوتی تھی پوچھے. حالانکہ میں ان کو بولتا تھا کیوں آئے بھائی؟ دین کی محبت میں آئے، قرآن کی محبت میں آئے. اور یہ کیا ہے جی؟ اللہ رب العزت جنت کے دروازے پر کھڑا کر کے فرمائیں گے اے نالائق، اس تصویر میں تیری جان بھر، پھر جنت میں جا. اس تصویر میں تیری روح بھر، پھر اس کے بعد. اب ایک تصویر ہے تو نا، ایک میں ہنستے ہوئے، اب تو سیلفی کا زمانہ، ہاتھ اٹھا کے ایک تصویر، ٹانگ اٹھا کے ایک تصویر، دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کے ایک تصویر. نماز بھی آج کل وہ رکھ کر پڑھ رہے ہیں جب سے سٹینڈ آئے گئے. حرمین شریفین بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. جو بچا وہ بچا. آج بھی کئی ایسے مدارس ہیں جہاں پر ویڈیوگرافی کے بغیر جلسے ہوتے، اور آج بھی کچھ ایسے مدرسے ہیں جہاں ویڈیوگرافی کے بغیر بنتے ہی نہیں. بنائے ہاں، جو بڑے بڑے ادارے ہیں قانون کو اپنا ریکارڈ دینے کے لیے حفاظت کے طور پر رکھتے ہیں، وہ الگ چیز مسئلہ ہے. لیکن تصویر کا لینا جس طرح ایک عام انسان کے لیے جائز نہیں،
ایک وقت کے بڑے مفسر عالم کے لیے بھی جائز نہیں. کب تک؟ قیامت تک. کب تک؟ کوئی آپ کو چلتے ہوئے کوئی لے رہا، جی آپ کو محسوس نہیں ہوا، بندہ لے لیا، وہ ذمہ دار، ہم ذمہ دار نہیں. ہمارے اختیار سے کام نہ ہو. اچھا، اگر دوسروں کو معلوم ہو جاتا کہ اہل اللہ کے قلب کو کیا مزہ حاصل ہے تو پھر امتحان کہاں رہتا. جو اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے محنت کرتا ہے اللہ اسی کو عطا فرماتے ہیں. بھئی ہم سب یہاں پر کیوں آئے؟ بیان سننے، اپنی اصلاح کے لیے، دل کی پاکیزگی کے لیے. اور اس سلسلے میں آپ جتنے محتاج ہیں اس سے کئی گنا زیادہ میں بھی محتاج ہوں. اللہ آپ کے آنے کی برکت سے میری بھی اصلاح فرمائے، سب کی اصلاح فرمائے. بنتے جانا، کیفیت تبدیل ہونا، اسی کا نام بننا، ورنہ خالی رسمن آ رہی کوئی فائدہ نہیں. یہ جو حضرت حکیم اختر صاحب کے جو اقوال پڑھے جا رہے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آتا تھا ان کی خدمت میں، کئی سالوں سے آتا تھا. حضرت داڑھی کی تشکیل کرتے تھے لیکن چھوڑتا نہیں تھا. اچانک 1 سال ہوا غائب ہو گیا. 1 سال کے بعد جب آیا تو دیکھے کہ ایک مجھ سے بھی بڑی ہے داڑھی. حضرت بولے ارے واہ، میں کتنے دنوں سے بول رہا تھا نہیں چھوڑ رہے تھے، اب اتنی بڑی چھوڑ دی ہے. تو اس بندے نے کہا کہ حضرت دراصل بات یہ کہ کینسر ہو گیا، یہاں سوراخ ہے، وہ چھپانے کے واسطے داڑھی چھوڑا ہوں. وہ عیب چھپانے کے لیے. یہاں بھی توفیق نہیں ہے اللہ کے واسطے کرنے کی. کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ ایک زمانہ تھا لوگ مہمانوں کو رخصت کرتے ہوئے آنسو آ جاتے تھے. آج قبرستان میں اپنے مرحوم کو دفن کرتے ہوئے بھی آنسو نہیں آ رہے. وہاں بھی کھلکھلا رہے ہیں، سب 32 دکھا رہے ہیں، وہاں کھڑ کے بھی انتظار میں ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے. گٹکا کھانے والا گٹکا کھا رہا، سگریٹ پینے والا سگریٹ پی رہا، بیڑی پینے والا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہ رہا. وہاں بھی پھر جب قبرستان میں اگر خوف نہ پیدا ہو، کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی محبت نہ پیدا ہو، تو پھر بتائیے اور کون سی جگہ؟ درود پاک پڑھ. اپنے دل پر توجہ رکھ کر ادھر ادھر دیکھے بغیر